ایران اسرائیل کی جنگ کون جیتے گا؟ اسرائیل کی آبادی مکس 90 لاکھ ہے جبکہ ایران کی آبادی 9 کروڑ سے زیادہ ہے۔ رقبے میں بھی ایران کئی گنا بڑا ہے، لیکن 21ویں صدی کی جنگیں صرف آبادی اور رقبے سے نہیں لڑی جاتی، یہ انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور ایک مضبوط اتحاد بھی وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اسرائیل نے ان تمام شعبوں میں خود کو برتر ثابت کیا، محدود رقبے اور کم آبادی کے باوجود نے ایسی ٹیکنالوجی اور مشینری کو تشکیل دی ہے جو خطے میں کسی بھی بڑے ممالک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تازہ کشیدگی میں ایران نے جب حملہ کرنے کے لیے اسرائیل پر اپنا جواب دینے کے لیے کارروائی سٹارٹ کی تو اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے تہران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیل کی جدید امریکی ساختہ طیارے جیسے F-35 اور F-15 ایران کے پرانے روسی مقامی طور پر تباہ شدہ طیاروں پر واضح برتری رکھتے ہیں۔ ایران کی فضائی جو زیادہ تر 1970 اور 1980 کی دہائی کی ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اس حوالے سے موجود ہے، اور ایران یہاں پر بے بس دکھائی دیتا نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے، نہ صرف اسے جدید ترین ویپن فراہم کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم 97 ممالک ہیں اور ہم وقت آنے پر بالکل بکھر جاتے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ انٹرنیشنل اگر پولیٹکس کو دیکھا جائے تو ایران اس وقت شدید سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ امریکہ، یورپ، خلیجی کنٹریز اور انڈیا تک ایران سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایران کے اوپر لگنے والی بہت ساری پابندیاں اس کی دفاعی اور اکثری ترقی کو روک رہی ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام سے کٹنے کی وجہ سے ایران جدید اسلحہ خریدنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اسرائیل جیسے دنیا بڑی دفاعی صنعتوں تک رسائی حاصل ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی فوج کو لیس کر چکا ہے اور ایران کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ایران نے ماضی میں اپنی اکثری حکمت عملی کو براہ راست جنگ کے بجائے پراکسی گروپوں کے ذریعے نافذ کیا، جیسے حزب اللہ، حماس، حوثی، باغی، شمال شاہی گروپ تھے جن کو ایران نے لانچ کیا تھا۔ حماس کو غزہ میں شدید نقصان پہنچا، حزب اللہ لبنان میں دفاعی حالت میں ہے اور عراق و شام میں ایرانی اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ناکامیاں ایران کو ایک بڑے میدان جنگ میں اترنے پر مجبور کر رہی ہیں، لیکن واقعی اسرائیل جنگ کے سامنے یہ ٹکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اگر بات کریں دونوں کی صرف میزائل اور ڈیفنس سسٹم کی، تو ڈرون اور ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہے۔ ایران کی ان تمام شعبوں میں پسماندہ ہے۔ ایران کا آئرن ڈوم آڈیو بھی نخستہ حال۔ ایران بیرونی طور پر صرف اسرائیل، امریکہ یا یورپ سے نہیں لڑ رہا، بلکہ ایران کے اندر بھی بہت ساری ایسی پروکسیز بن چکی ہیں جو ایران کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں اور دشمنوں کو انفارمیشن دے رہی ہیں۔ ویلزی جنگ دونوں کنٹریز کے درمیان نہیں رہی، بلکہ یہ ایک خطے میں پھیل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کا فرسٹ فیز بھی بن جائے، کیونکہ امریکہ بھی اس جنگ میں کود رہا ہے اور ایران نے بھی سلنڈر کرنے سے خود کو منع کر دیا ہے۔ سبسکرائب تو کر ہی دیں آپ۔